بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 61 سے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو پیغمبر کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کان کا کچا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ایمان والے ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ نبی کو جو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہاں پھر منافقین کا ذکر ہے۔ یہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا پیغمبر کسی کی بات نہیں سنتا، اگر جو سنتا بھی ہے تو اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر و بھلائی ہی ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ رسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ محض تمہیں خوش کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ راضی ہوں ان سے، اگر ہیں وہ ایمان لانے والے۔ الم یعلموا ان من یحادد اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ رسوائی ہے بڑی۔ اب یہاں ان لوگوں کی سزا بتا دی گئی۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ ڈرتے ہیں منافقین کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اتر آئے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتا دے۔ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے۔ والا ان البتہ اگر سألتہم یقولون انما كنا نخوض ونلعب قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ اور آپ ان سے پوچھیں تو وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کی آیاتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے تھے۔ یعنی منافقین آیات الہی کا مذاق اڑاتے اور مومنین کا بھی مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی غستانہ کلمات کہتے تھے، جس کی اطلاع مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی ہے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تو صاف مکر جاتے اور کہہ دیتے ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہنسی مذاق کے لیے تمہارے سامنے اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے۔ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین۔ تم بہانہ نہ بناؤ، یقینا تم اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے تم نے، اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو سخت سزا بھی دیں گے، بے شک وہ مجرم ہیں۔ یعنی تم جو ایمان ظاہر کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کے مذاق کرنے کے بعد کہ اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی، ان سے درگزر کیجیے۔ یعنی اس سے مراد ہے کہ وہ لوگ جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو انہوں نے توبہ کر لی، مخلص مسلمان بن گئے۔ اب سنگین سزا کے کون لوگ مستحق ہیں؟ جنہیں توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو اور کفر و نفاق پر وہ اڑے رہے، اور مجرم لوگ۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ ونسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ تمام منافقین اور منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں اور اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے، بے شک منافقین وہی ہیں جو فاسق ہیں۔
اب منافقین جو حلف اٹھا کے مسلمانوں کو یہ باور کراتے تھے کہ ہم تو تم ہی میں سے ہیں، اللہ نے اس کی تردید فرما دی ہے کہ ایمان والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ سب منافقین ہیں، اور جو چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اور کون لوگ اپنے ہاتھ بند کیے ہوئے ہیں، یعنی مومنین، مومن کو تو اللہ تعالیٰ نے کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور منافقین اس کے برعکس ہیں۔ بخیل لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور اللہ ان سے کیا معاملہ کرے گا کہ اللہ بھی انہیں بھلا دے گا۔ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کے حکام کو چھوڑے رکھا، قیامت والے دن بھی اللہ انہیں اپنے فضل سے محروم رکھے گا۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم اللہ لہم عذاب مقیم۔ اللہ نے ان منافق مرد عورتوں اور کفاروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر لیا ہے، جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہی ان کے لیے کافی ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اب ایسے لوگوں کا یہ انجام بتایا گیا ہے۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تم میں سے وہ زیادہ قوت والے ہیں اور زیادہ اموال اور اولاد میں ہیں، بس انہوں نے فائدہ اٹھا لیا اپنے حصے کا، بس تم فائدہ اٹھا رہے ہو اپنے حصے کا، جیسا فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کا، اور بحثوں میں پڑے تم ان لوگوں کی طرح۔ یہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا کی اور آخرت کی زندگی میں، اور یہی لوگ وہ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب منافقین سے خطاب ہے کہ تمہارا حال بھی اپنے اعمال اور انجام کے اعتبار سے کافروں جیسا ہی ہے۔ تمہاری تقدیر میں دنیا کا جتنا بھی حصہ لکھا ہے اسے استعمال کر لو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے کیا، پھر موت یا عذاب سے ہمکنار ہونا ہوگا۔ اور کس معاملے میں وہ بحث کرتے تھے؟ آیات الہی پروگراموں کی تکذیب کرتے تھے۔ اولئک سے مراد وہ لوگ ہیں جو مذکورہ صفات اور عادات کے مالک ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کیا انہیں اپنے سے پہلے ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی جو قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤتفکات کی؟ ان کے پاس ان کے رسول دلیلیں لے کر آئے، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنے ہی نفسوں میں خود ظلم کرنے والے تھے۔ اب یہاں 6 قوموں کا ذکر، ان کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا مسکن ملک شام تھا۔ اب قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد جو طاقت اور قوت میں ممتاز ہونے کے باوجود بھی باد و دن سے ہلاک ہو گئی، قوم ثمود آسمانی چیخ سے ہلاک ہوئی، قوم ابراہیم جو تھی وہ جن کے بادشاہ نمرود کو مچھر سے مروا دیا گیا، اور اصحاب مدین جنہیں چیخ، زلزلہ، بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا، اور اہل مؤتفکات ان سے مراد قوم لوط ہے، یہ ان کی بستی کو الٹ پلٹ کر دیا گیا، آسمان سے پتھر برسائے گئے، بستی کو اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا گیا۔ اب ان تمام قوموں کے پاس ان کے پیغمبر جو تھے، جو انہی قوم کے فرد ہوتے تھے، آئے، انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ کہ ان کو چھٹلا دیا، جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوئے ان کے اپنے ہی ظلم و ستم کے نتیجے کے بدلے میں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ جن پر اللہ
رحم فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب منافقین کی صفات کے مقابلے میں مومنین کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست اور معاون اور خیر خواہ ہیں، اور دوسری صفت یعنی بھلائی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ تیسری کیا صفت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں، تو اس کے انعام میں انہیں کیا ہوگا؟ ان پر اللہ کا رحم ہوگا، اور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، ان ایماندار مرد اور عورتوں میں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ انہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنت عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ان پاکیزہ محلات میں جو ان کے لیے ہمیشہ کی جنت میں ہیں، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جنت کی تمام نعمتوں کے بارے میں ذکر ہے کہ اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت رضا الہی حاصل ہوگی، صورت میں انہیں ملے گی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو، ان پر سخت ہو جاؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ اب اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جہاد اور سختی کا حکم کا تعلق دنیا سے ہے، آخرت میں تو ان کے لیے جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ یخلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يؤذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا، اپنے اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ انہوں نے اس کام کا قصد کیا جو پورا ہی نہ کیا۔ یہ صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور رسول نے دولت مند کر دیا۔ اگر اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، اگر منہ موڑ لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور نہیں ہے ان کے لیے زمین میں کوئی بھی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، اور وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تبوک سے واپسی پر منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی جس سے وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور 10-12 منافقین ایک گھاٹی کے پیچھے لگ گئے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لشکر سے ہٹ کر تنہا گزر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دینا تھا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جس سے آپ نے اپنا بچاؤ کر لیا، اور مسلمانوں نے ہجرت کے بعد مدینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو چکی تھی، اور جس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار کو فروغ ملا، معاشی حالات بھی بہتر ہو گئے، منافقین مدینہ کو بھی خوب فائدہ ہوا۔ اللہ نے اس آیت میں یہی فرمایا ہے کہ ان کو اس بات کی ناراضگی ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، یعنی یہ ناراض اور یہ غضب والی بات تو نہیں، بلکہ ان کے لیے تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تنگ دستی سے نکل کر خوشحال ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ وَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں مال عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے چاہا تو اس میں وہ بخیلی کرنے لگے اور منہ موڑنے لگے، یعنی اب ان کا کردار بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے مال کے ساتھ بخیلی کرتے ہیں اور منہ موڑنے والے ہیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے والے دن تک،
کیونکہ انہوں نے اللہ کے وعدے کے خلاف کیا اور بوجہ اس کے تھے جو وہ جھوٹ بولتے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علم الغیوب، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے بھید اور ان کی سرگوشیوں کو سب معلوم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام باتوں سے باخبر ہے۔ یعنی اس میں ان منافقین کے لیے سخت وعید ہے جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اسے توڑ دیتے ہیں، گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ان کی مخفی باتوں کو نہیں جانتے، حالانکہ اللہ تو سب جاننے والے ہیں۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں ہے، تو وہ یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی وہ لوگ جو مالدار نہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ محنت مشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے مال میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں منافقین کی ایک اور حرکت کا ذکر ہے کہ جب نبی علیہ وسلم جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندہ کی اپیل فرماتے تو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے تھے، حسب استطاعت حصہ ڈال دیتے، اور یہ منافقین طعنہ زنی ہی کرتے کہ زیادہ دینے والوں کے بارے میں کہتے یہ تو دکھاوا کر رہے ہیں اور نمود و نمائش کر رہے ہیں، اور کم دینے والوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ تیرے مال سے کیا بنے گا۔ یوں وہ منافقین مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر تو ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرے گا تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پہ خوش تھے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کو ناپسند کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس گرمی میں مت کو کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ سخت گرم ہے، کاش وہ اسے سمجھتے ہوتے۔ اب ان میں منافقین کا ہے ذکر کہ جو تبوک میں نہیں گئے تھے اور محض عذر پیش کر کے اجازت لے لی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے یا آپ کے مخالفت میں مدینہ بیٹھے رہے۔ اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ جہنم کی آگ کی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کی کوئی حیثیت نہیں تو یہ کبھی بھی پیچھے نہ رہتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ بس انہیں چاہیے کہ وہ کم سنیں اور زیادہ روئیں، کم ہنسیں اور زیادہ روئیں، یہ بدلہ ہے بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہ جہنم کی آگ کو دیکھ لیتے جو ان کا حال ہونے والا ہے تو یہ کم ہنسیں گے اور زیادہ روئیں گے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين۔ بس اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ ہی میرے ساتھ دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو، تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھے رہنے کو پسند کیا ہے، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی اب بیٹھے رہو۔ یعنی منافقین کی جماعت سے مراد یعنی اگر اللہ نے آپ کو صحیح سلامت تبوک سے مدینہ واپس لے آئے جہاں یہ پیچھے رہ جانے والے منافقین ہیں، تو یہ کسی اور جنگ میں جانے کی خواہش ظاہر کریں گے، ان کو آئندہ ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہیں گئے، لہٰذا اب تم اس لائق ہی نہیں کہ تمہیں کسی بھی جنگ میں ساتھ لے کے جایا جائے، بس اب تمہاری یہی اوقات ہے کہ تم عورتوں بچوں بوڑھوں کے ساتھ یہیں بیٹھے رہو۔
تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہے اور مرتے دم تک وہ فاسق ہی رہیں گے، اور آپ کو ان کے مال و رات کچھ بھی بھلے نہ لگے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں دنیا میں عذاب دے اور اپنی جانیں نکلنے تک وہ کافر ہی رہے۔ اب یہ آیت اگرچہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ ہر شخص جس کی موت کفر و نفاق پر ہوئی وہ اس میں شامل ہے۔ اس کے شان نزول یعنی کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے عبداللہ آپ کے خدمے میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک تو آپ اپنی قمیض عنایت فرمائیں اور تاکہ میں اپنے باپ کو کفنا دوں، اور دوسرا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے قمیض بھی عنایت فرما دی اور نماز جنازہ بھی پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کے حق میں دعائیں مغفرت کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، میں تو 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کر لوں گا۔ چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائیں مغفرت کی قطعاً ممانعت فرما دی گئی۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ جب کوئی بھی صورت اتاری جاتی تھی کہ اللہ پر ایمان لاؤ تو اس کے رسول کے ساتھ مل کے جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مند کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر رخصت لے لیتا کہ ہمیں تو بیٹھنے رہنے والوں میں چھوڑ دے۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ تو وہ راضی ہو گئے کہ وہ ساتھ رہیں پیچھے رہنے والوں کے، اور مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، اب وہ نہیں سمجھیں گے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالهم وانفسهم واولئک هم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ انہوں نے اپنے مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی لوگ ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ تیار کیا اللہ نے ان لوگوں کے لیے باغات بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور یہ کامیابی ہے بڑی۔ یعنی ان منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور آخرت کی بھلائیاں اور جنت کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے رکھی ہیں۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور آگے معاذرتیں کرنے والے اعراب میں سے کہ انہیں رخصت دی جائے اور وہ بیٹھے رہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، ان قریب ان کافروں کو اللہ دردناک عذاب دے گا۔ اب اس میں یہ لوگ جو ہے یہ معذرون من الاحراب یعنی شہر سے دور رہنے والے وہ اعرابی ہیں جنہوں نے جھوٹی عذر پیش کی ہے، اور دوسری قسم ان میں سے ہیں جنہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی اور بیٹھے رہے۔ گویا یہ دو گروہوں کا ذکر ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید سنا دی۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ ضعیفوں، بیماروں اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے، بشرطے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے ہیں، ایسے نیکوکاروں پر کوئی الزام راہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ آیات ان لوگوں کا ذکر ہے جو واقعی معذور تھے، بیمار تھے، ضعیف تھے، بوڑھے اور نابینا تھے، جن کے پاس، اور وہ افراد تھے جن کے پاس اخراجات نہ تھے سفر کے۔ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرنے سے مراد
جہاد کی ان کے دل میں تڑپ تھی، مجاہدین سے محبت رکھتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے عداوت رکھتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے، اور ایسے محسنین اگرچہ جہاد میں شریک نہ ہوں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ اور ان میں سے کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ اب یہ ایک مسلمان کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہ تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواریاں پیش کرنے سے معذرت کر لی، جس پہ انہیں بہت صدمہ ہوا اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ بے شک مواخذہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ غنی ہیں، وہ راضی ہو گئے کہ وہ ہوں پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور وہ نہیں جانتے۔ یہ منافقین جن کا ذکر آیت نمبر 86-87 میں گزرا ہے، یہاں دوبارہ ان کا ذکر ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ پیچھے رہنا جانتے کہ پیچھے رہنا کتنا بڑا جرم ہے، اگر وہ جانتے ہوتے وہ کبھی بھی پیچھے نہ رہتے۔ تو اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب وہ نہیں سمجھیں گے، یعنی علم کی کمی ایسے انجام کا سبب بنتی ہے۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون۔ یہ لوگ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے جب وہ آپ کے پاس واپس جائیں گے، آپ کہہ دیجئے کہ تم عذر پیش مت کرو، ہرگز نہیں، ہم ایمان لائیں گے تمہارے لیے، اللہ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے، ان قریب دیکھ لیں گے تمہارے اعمال اللہ اور اس کا رسول، پھر تم لوٹائے جاؤ گے طرف عالم غیب اور ظاہر کی طرف، پھر وہ بتائے گا تم کو ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم وإنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ ان قریب وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم نے ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، پھر تم ان سے اعراض پر دو اور وہ ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم میں بدلہ ہے ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یخلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔ اس لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اللہ ایسے فاسقوں سے راضی نہیں۔ اب ان تینوں آیت میں سے ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر اپنا عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ ان کے پاس آئیں گے تو یہ عذر پیش کریں گے، تم ان سے کہہ دو کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے حالات سے باخبر ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ یہ تمہارے لوٹنے پر قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، بس تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ لوگ اپنے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے پلید ہے، انہوں نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ وہ جہنم میں پائیں گے۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ یہ تمہیں راضی کرنے کے لیے بھی قسمیں کھائیں گے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ان سے کیسے راضی ہوگا۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ اعراب زیادہ سخت ہیں کفر و نفاق میں، ان کو ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں احکام کا علم ہی نہ ہو، اور جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
یعنی کچھ منافقین ایسے بھی تھے جو مدینے کے باہر دیہاتوں میں رہتے تھے۔ دیہات کے ان باشندوں کو اعراب کہا جاتا ہے۔ وہ کفر و نفاق میں شہریوں سے زیادہ سخت اور احکام شریعت سے بے خبر تھے۔ اس آیت میں انہی کا ذکر ہے کہ چونکہ یہ شہر سے دور رہتے تھے، اللہ رسول کی باتیں سننے کا انہیں اتفاق نہیں تھا۔ من الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء واللہ سمیع علیم۔ اعراب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں۔ برا وقت انہی پر پڑنے والا اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اپنے دیہاتیوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک تو وہ منتظر رہتے ہیں کہ مسلمانوں پر زمانے کی گردش یعنی وہ مصائب کا شکار ہو جائے۔ یہ خبر یا بدعا ان زمانے گردش ان کے لیے ہے کہ یہ جو دعائیں دوسرے کے لیے کرتے ہیں وہ اس میں خود ہی پڑھنے والے ہیں اور وہی اسی عذاب کے مستحق ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بعض اعرابی میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ ہے، اور ان کا خرچ کرنا ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے۔ ان قریب ان کو داخل کرے گا اللہ ان کو اپنی رحمت میں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی یہ اعرابیوں کی دوسری قسم ہے جن کو اللہ نے شہر سے دور رہنے کے باوجود اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کی توفیق عطا فرمائی تھی اور جہالت سے دور ہو گئے تھے، اور چنانچہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے بھی مستحق قرار پائے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور جو مہاجرین انصار سابق اور مقدم ہیں وہ لوگ جو ان کی پیروی میں اخلاص کے ساتھ پیروی کرتے ہیں، راضی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے، ان کے لیے باغاتیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، اس میں یہ کامیابی ہے بڑی۔ اب اس آیت میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، مہاجرین انصار، یعنی مہاجرین کا جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور رسول کے حکم پر ہجرت کی، انصار جو مدینہ کے رہائش پذیر تھے، انہوں نے ہر موقع پر نبی کی مدد کی اور ان کی حفاظت فرمائی اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی بھی توازہ کی۔ ان دونوں گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی، ان کی تعریف میں اختلاف ہے۔ اسی قسم جو ان مہاجرین انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ پیروکار ہیں، اس گروہ سے مراد بعض کے نزدیک اصطلاحی تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم